آج ہمارے سامنے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا اور شاید تھوڑا متنازع آئیڈیا بھی پیش کیا گیا ہے، ایک مسلم نیٹو کا۔ جی ہاں، لیکن جب اس کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے۔ اس کا اصل زور کسی نئے فوجی اتحاد پر اتنا نہیں ہے جتنا ایک خاص صلاحیت پر ہے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق اس مجوزہ اتحاد کا جو سب سے طاقتور ہتھیار بتایا جا رہا ہے وہ کوئی میزائل نہیں، کوئی ٹینک نہیں ہے۔ جی، نہ ہی کوئی جنگی جہاز، بلکہ یہ ایک نظام ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار ہے جسے مصنف فوری فیصلہ سازی کا نظام یا ریپڈ ڈیسیژن میکانزم کہتے ہیں۔ اور یہی اس پورے تصور کا دل ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق آج کے دور میں جنگ کی نوعیت اتنی ڈراماٹی طور پر کیسے بدل گئی ہے کہ پرانے ادارے ناکام نظر آتے ہیں۔ یہ فوری فیصلہ سازی کا نظام آخر ہے کیا، اور یہ کام کیسے کرے گا؟ اور کیا ایسا نظام سیاسی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب کا آغاز ہی ایک بنیادی لیکن بہت اہم دعوے سے ہوتا ہے۔ جدید جنگ کی جو فتح ہے اس کا انحصار اب صرف فوج کی تعداد یا ہتھیاروں کے معیار پر نہیں رہا، بلکہ رفتار پر ہے۔ بالکل، جس کا رد عمل تیز ہے وہی جیتے گا۔ جی، اور مصنف نے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کچھ ایسی مثالیں دی ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ ڈرون حملے کا فیصلہ اور اس پر عمل، یہ تو سیکنڈوں کا کھیل ہے۔ اور سائبر حملے تو پلک جھپکتے میں کسی بھی ملک کے پورے انفراسٹرکچر کو، جیسے پاور گرڈ ہو یا بینکنگ سسٹم، اسے مفلوج کر سکتے ہیں۔ یعنی وقت کا پیمانہ جو پہلے سالوں اور مہینوں کا تھا وہ اب سکڑ کر منٹوں اور سیکنڈوں پر آ گیا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جنگ کے روایتی تصور پر ایک کاری ضرب ہے۔ صحیح۔ صدیوں سے جنگ کا مطلب تھا فوجوں کی نقل و حرکت، محاذوں کا بننا، اور مہینوں یا سالوں تک لڑائیاں چلتی تھیں۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب بالکل نہیں۔ اب فیصلہ کن عنصر طاقت کو استعمال کرنے کی رفتار ہے۔ وقت اتنا کم ہو گیا ہے کہ اب گھنٹوں کی تاخیر بھی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے جس کے لیے شاید دنیا کی بیشتر فوجیں اور حکومتیں وہ تیار ہی نہیں ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی ڈرامائی اور طاقتور جملہ لکھا ہے جس نے مجھے خاص طور پر چونکا دیا۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ 5 منٹ میں دیا گیا جواب فتح ہے، جبکہ 5 دن میں دیا گیا جواب تباہی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ آج کی اسٹریٹجک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ فرض کریں کہ آپ کے رڈار پر دشمن کے میزائل نظر آتے ہیں۔ اب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند منٹ ہیں۔ صرف چند منٹ؟ جی، اگر آپ کی سیاسی قیادت، فوجی کمانڈ اور ٹیکنالوجی یہ سب مل کر ان چند منٹوں میں جوابی کارروائی کا فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر سب بیکار ہے۔ تو آپ کے بہترین دفاعی نظام اور مہنگے ہتھیار بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ مشاورت کے لیے اجلاس بلائیں گے تب تک شاید جنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ اور آپ ہار چکے ہوں گے۔ جی، آپ ہار چکے ہوں گے، یہی اس جملے کا اصل مطلب ہے۔ اور یہ رفتار صرف میدان جنگ تک تو محدود نہیں ہے۔ کتاب میں ہائبرڈ جنگ کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم آج کل بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا ٹھوس مطلب کیا ہے اس تناظر میں؟ دیکھیں، ہائبرڈ جنگ کا مطلب ہے ایسی جنگ جو صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، یہ معاشی، سیاسی، معلوماتی اور سائبر محاذوں پر ایک ساتھ لڑی جاتی۔ یعنی اس میں آپ کا بیانیہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ بالکل، آپ کا بیانیہ بھی اتنا ہی اہم ہتھیار ہے جتنا آپ کا ٹینک۔ مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اگر آپ پر کوئی الزام لگتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا مہم شروع ہوتی ہے اور آپ اس کا جواب دینے میں 1 دن بھی لگا دیتے ہیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ جی، تب تک عالمی رائے عامہ آپ کے خلاف ہو چکی ہوتی ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی بیانیہ کی جنگ بھی اب منٹوں اور گھنٹوں میں لڑی اور ہاری جاتی ہے نا؟ جی ہاں۔ آپ کی ساکھ کو تباہ کرنے کے لیے ایک ٹویٹ یا ایک وائرل ویڈیو ہی کافی ہے۔ بالکل، اور کتاب کے مطابق ماضی میں مسلمان ممالک کو اکثر اسی تاخیر کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ اچھا،
چاہے وہ کوئی فوجی بحران ہو یا کوئی سفارتی تنازع، ان کا رد عمل جب تک آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور دنیا آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو اس سست روی کی وجہ سے وہ نہ صرف میدانی جنگ ہارتے ہیں بلکہ بیانیے کی جنگ میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر رفتار اتنی ہی ضروری ہے اور ایک دن کی تاخیر بھی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، تو ہمارے موجودہ ادارے جیسے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC یا عرب لیگ وہ اس معیار پر پورا کیوں نہیں اترتے؟ ان میں بنیادی خرابی کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اگر ان اداروں کا تجزیہ کریں تو ان کی کمزوریاں ان کے ڈھانچے میں ہی موجود ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر OIC کو لے لیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی، معاشی اور ثقافتی ادارہ ہے، یہ کوئی ناٹو جیسا فوجی اتحاد تو نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے پاس کوئی مشترکہ فوج یا کمانڈ سٹرکچر نہیں ہے جو کسی بحران کی صورت میں فوراً حرکت میں آ سکے۔ تو ان کی قراردادیں صرف علامتی ہوتی ہیں؟ جی، علامتی طور پر اہم ہو سکتی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کرانے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور عرب لیگ کا معاملہ تو اور بھی پیچیدہ لگتا ہے۔ کتاب میں ویٹو پاور کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح ایک طریقہ کار پورے ادارے کو مفلوج کر سکتا ہے۔ مفلوج کر سکتا ہے، بالکل۔ عرب لیگ کا کوئی بھی ایک رکن ملک کسی بھی قرارداد یا کارروائی کو ویٹو کر کے روک سکتا ہے۔ صرف ایک ملک؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 22 میں سے 21 ممالک کسی بات پر متفق بھی ہو جائیں تو صرف ایک ملک اپنے قومی مفاد کی خاطر پوری کارروائی کو روک سکتا ہے۔ تو پھر فوری اور متفقہ رد عمل تو ناممکن ہو گیا ہے۔ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے جب فیصلہ سازی کا عمل اتنا نازک ہو۔ اپنے خطرات نہیں ہوں گے؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور یہ ایک بہت اہم بحث ہے۔ یہ نظام قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہی بنایا گیا تھا، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ آج کے خطرات اتنے تیز رفتار اور وسیع ہیں کہ یہی حفاظتی اقدام اب سب سے بڑی کمزوری بن گیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ٹریڈ آف ہے۔ جی، یہ ایک ٹریڈ آف ہے، انفرادی خود مختاری بمقابلہ اجتماعی بقا۔ مصنف کے مطابق جب آپ کا وجود ہی خطرے میں ہو تو پرانے طریقہ کار پر اصرار کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ موجودہ اداروں کا ڈھانچہ ہی سست روی پر مبنی ہے۔ اب آتے ہیں حل کی طرف۔ کتاب میں اس فوری فیصلہ سازی کے نظام کا ذکر ہے جو مجوزہ مسلم نیٹو کا دل ہے۔ یہ نظام اصل میں کام کیسے کرے گا؟ یہ کوئی کمیٹی ہوگی، کوئی الگوریدم یا کچھ اور؟ فوجی کونسل ہوگی۔ جی، جس میں تمام رکن ممالک کے اعلیٰ فوجی نمائندے شامل ہوں گے۔ اور اس کونسل کو رکن ممالک کی طرف سے پہلے سے ہی کچھ مخصوص اور انتہائی خطرناک حالات میں، مثلاً کسی رکن ملک پر اچانک حملے کی صورت میں فوری جوابی کارروائی کا اختیار حاصل ہوگا۔ یعنی اس کونسل کو ہر بار اپنے ملک کی سیاسی قیادت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ بالکل، یہی تو اس کا کلیدی نقطہ ہے۔ اچھا، اجازت پہلے سے طے شدہ اصولوں یعنی رولز آف انگیجمنٹ کے تحت ایک ہی بار دے دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ ہونے پر گھنٹوں یا دنوں تک سفارتی اجلاسوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ مشترکہ انٹیلیجنس اور ریئل ٹائم ڈیٹا کی بنیاد پر چند منٹوں میں ایک مربوط فوجی جواب دیا جا سکے گا۔ یہ ایک طرح کا اسٹریٹجک آٹو پائلٹ نظام ہوگا جو پہلے سے طے شدہ خطرات پر خودکار طریقے سے فعال ہو جائے۔ یہ سننے میں تو ایک انقلابی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس کا سیاسی پہلو بہت پیچیدہ ہے۔ بہت پیچیدہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رکن ممالک کو اپنی خود مختاری کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس کونسل کو سونپنا پڑے گا۔ جی ہاں۔ کیا یہ سیاسی طور پر ممکن ہے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ممالک اپنے یہ اختیار آسانی سے کسی اور کے حوالے نہیں کرتے۔ آپ نے اس تصور کی سب سے بڑی اور شاید ناقابل عبور رکاوٹ کی نشاندہی کی ہے۔ بالکل یہی اس آئیڈیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے بے مثال سیاسی اعتماد اور یکجہتی کی ضرورت ہوگی۔ مصنف کا خیال یہ ہے کہ جب مشترکہ خطرات کا احساس اتنا بڑھ جائے گا کہ بقا کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ممالک شاید تیار ہو جائیں۔ تو شاید ممالک اس اجتماعی خود مختاری کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بالکل۔ وہ اپنی انفرادی خود مختاری کا ایک حصہ اجتماعی دفاع کے لیے قربان کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی اگر ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی اگر ہے۔ اس کے لیے جس سطح کے اعتماد کی ضرورت ہے وہ فی الحال مسلم دنیا کے ممالک میں نظر نہیں آتی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ ایسا اتحاد بن بھی جاتا ہے تو دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس وہ اس طرح کے فوجی اتحاد کو کس نظر سے دیکھیں گی؟ کیا یہ خطے میں استحکام لائے گا یا ایک نئی عالمی کشیدگی کو جنم دے گا؟
دیکھیں یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو کچھ عالمی طاقتیں اسے مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں استحکام لانے والی ایک قوت کے طور پر دیکھ سکتی ہیں کہ وہ مقامی تنازعات خود حل کر لیں گے۔ جی، جو مقامی تنازعات کو خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، لیکن دوسری طرف اسے یقینی طور پر ایک نئے طاقت کے مرکز کے طور پر بھی دیکھا جائے گا جو موجودہ عالمی توازن کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو اس کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے۔ جی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے بننے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اتحاد اپنے قیام کے دن سے ہی ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل شطرنج کا حصہ بن جائے گا۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح جدید دور میں جنگ کی رفتار بدل چکی ہے اور فتح و شکست کا فیصلہ اب منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مصنف کے مطابق موجودہ مسلم ادارے جیسے OIC اور عرب لیگ وہ اپنے ساختی ڈھانچے کی وجہ سے اس نئی تیز رفتار جنگ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان میں مرکزی کمانڈ کی کمی اور قومی مفادات کا ٹکراؤ فوری فیصلوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک مرکزی فوری فیصلہ ساز نظام کی ضرورت پیش کی جا رہی ہے جو مجوزہ مسلم نیٹو کا بنیادی ستون ہوگا۔ ایک ایسا نظام جو سیاسی منظوری کا انتظار کیے بغیر پہلے سے طے شدہ اصولوں کے تحت فوری رد عمل دے۔ جی، اور اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ صرف ایک نئے فوجی اتحاد کی تشکیل نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی لانا ہے۔ یعنی سست رد عمل پر مبنی پالیسیوں کے بجائے فعال، تیز ترین اور فیصلہ کن جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ یہ سوچ کی تبدیلی ہے، صرف ہتھیاروں یا فوجیوں کی تعداد کی نہیں۔ اس ساری بحث کا مرکز رفتار ہے۔ لیکن جو سوال میرے ذہن میں رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے منٹوں میں کیے جائیں گے ان کے معیار کی کیا ضمانت ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے۔ رفتار کے اس جنون میں کہیں درستگی قربان تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ جلد بازی میں لیا گیا ایک غلط فیصلہ دیر سے لیے گئے درست فیصلے سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو؟ یہ ایک ایسا توازن ہے جس پر شاید اس کتاب سے بھی زیادہ گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی بنیاد 3 درجوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ نظام کہتا ہے کہ پہلے 5 منٹ میں سوچنے کا وقت ہے ہی نہیں، صرف عمل کا وقت ہے۔ جی، اسے خودکار رد عمل کا نام دیا گیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر کسی رکن ملک پر حملہ ہو، کسی مقدس مقام کو نشانہ بنایا جائے، یا ایٹامک دھمکی ملے، جی، یا سرحد پار سے کوئی بڑی دراندازی ہو، تو رد عمل مکمل طور پر خودکار ہوگا۔ یہاں خودکار کا لفظ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی فیصلہ سازی کے جو روایتی سست رفتار مراحل ہیں انہیں بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے آپ کے گھر کا جدید سیکیورٹی سسٹم ہے۔ چور اندر آیا، الارم بجا، لائٹیں جل گئیں اور پولیس کو کال چلی گئی۔ مطلب سسٹم آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کال کرنی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، یہ بس ہو جائے گا۔ یہاں آ کر تو یہ نظام بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ مطلب کوئی پارلیمانی اجلاس نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی تصدیق شدہ خطرہ سامنے آیا، سسٹم خود ہی ایکشن میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ بین الاقوامی سیاست میں ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ یقیناً، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو باقی تمام رکن ممالک کی فوجیں اور دفاعی نظام خود بخود حرکت میں آ جائیں گے، Exactly. چاہے ان کی اپنی پارلیمنٹ اس وقت سو رہی ہو۔ یہ اعتماد کی ایک ناقابل یقین سطح مانگتا ہے جو شاید آج تک کسی اتحاد میں نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ خودکار اقدامات ہیں کیا؟ کتاب میں 5 فوری اقدامات کی فہرست دی گئی ہے۔ پہلا، 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر فوری انٹیلیجنس الرٹ تمام رکن ممالک کو جاری کر دیا جائے گا، اور یہ صرف ایک اطلاع نہیں ہے، یہ ایکشن کا حکم ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک کا دفاعی نظام ایک ہی وقت میں ایک ہی معلومات پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس یعنی RDF کو فوری طور پر حرکت میں لایا جائے گا۔ یعنی وہ فوج جو ہر وقت تیار کھڑی ہے، جی، اور چند منٹوں کے نوٹس پر کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حملہ آور کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا مقابلہ صرف ایک ملک کی فوج سے نہیں بلکہ حملے کے چند ہی منٹ بعد ایک مشترکہ اور انتہائی تربیت یافتہ فورس سے ہوگا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ یعنی روکنے والا عنصر ہے۔ بالکل۔ سائبر شیلڈ کو فعال کر دیا جائے گا۔
یہ بھی خودکار ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ شاید سب سے اہم قدم ہے۔ جنگیں اب صرف میدان میں نہیں، سائبر سپیس میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ جی، ایک فوری متحدہ سائبر شیلڈ کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کو ملک کے پاور گریڈ، بینکنگ سسٹم یا کمیونیکیشن نیٹ ورک پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ صحیح۔ تمام رکن ممالک کا ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک ہو جائے گا، اور 5واں، نیوکلیئر کونسل کا فوری اجلاس طلب کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ حملے کے پہلے 5 منٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ اس میں ووٹنگ کا نہ ہونا اس نظام کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور شاید سب سے بڑا خطرہ بھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ طاقت اس لیے کہ یہ سیاسی تاخیر کو ختم کر دیتا ہے، جو اکثر اتحادوں کو بے اثر بنا دیتی ہے۔ لیکن خطرہ اس لیے کہ اگر انٹیلیجنس میں کوئی غلطی ہو گئی یا صورتحال کو غلط سمجھ لیا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں غلطی کی گنجائش تقریباً 0 ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو پہلے 5 منٹ میں تو ایک خودکار آگ بجھانے والا سسٹم آن ہو جاتا ہے، لیکن آگ بجھانا ایک بات ہے اور آگ لگانے والوں کو سبق سکھانا دوسری۔ جی، یہاں سے انسانی فیصلہ سازی دوبارہ تصویر میں آتی ہے، لیکن وقت اب بھی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اب ہم دوسرے لیول میں داخل ہوتے ہیں جو ایگزیکٹو کونسل کا ہے۔ اور اس کا وقت حملے کے بعد 5 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک کا ہے۔ یہاں رفتار اب بھی کلیدی ہے، لیکن اب اس میں حکمت عملی کا عنصر شامل ہو گیا ہے۔ صحیح۔ خودکار دفاعی اقدامات تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ جوابی کارروائی کی نوعیت کیا ہوگی۔ کیا فضائی حملے کرنے ہیں؟ یا بحری بیڑے کو حرکت دینی ہے؟ جی، یا زمینی فوج کو آگے بڑھانا ہے؟ کیا جوابی سائبر حملے کیے جائیں گے؟ یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی نظر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق اسی مرحلے پر سفارتی پیغامات بھی بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف فوجی کارروائی کی تیاری اور دوسری طرف سفارت کاری کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں۔ یہ لوہے کے دستانے میں مسافے کا ہاتھ والی حکمت عملی ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست تجزیہ ہے۔ آپ دنیا کو اور دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری تلوار نیام سے باہر آ چکی ہے۔ یعنی یہ صرف اندھا دھند جوابی کارروائی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا نپا تلا رد عمل ہے جو صرف 30 منٹ کے اندر تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اور یہ اس نظام کو محض ایک دفاعی دیوار سے بڑھ کر ایک اسٹریٹجک ہتھیار بنا دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ ایک فوری حفاظتی شیلڈ تھا، جبکہ یہ دوسرا مرحلہ اس شیلڈ کے پیچھے کھڑے ہو کر دشمن پر جوابی وار کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے تیسرا اور آخری لیول، مکمل دفاعی کونسل۔ یہ حملے کے 1 سے 6 گھنٹے کے اندر فعال ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ایک طرح سے پہلے 2 لیولز میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کرنے کا مرحلہ ہے؟ توثیق بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس سطح کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ پہلا، اب تک جو بھی فوری اقدامات کیے گئے ہیں ان کا جواز پیش کرنا اور سب کو اس کی منطق سمجھانا۔ دوسرا، پورے اتحاد کو متفق اور متحد رکھنا تاکہ کوئی رکن ملک بعد میں پیچھے نہ ہٹے۔ یہ سیاسی طور پر بہت اہم ہے۔ ابتدائی جھٹکے کے بعد کچھ ممالک شاید سوچیں کہ کیا ہم واقعی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ مرحلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اتحاد میں کوئی دراڑ نہ پڑے۔ بالکل۔ اور تیسرا مقصد ہے اگر ضرورت پڑے تو ایک مکمل پیمانے پر یعنی فل سکیل جنگ کی منظوری دینا۔ اچھا، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ ایک محدود جوابی کارروائی ہوگی یا ایک طویل اور بھرپور جنگ۔ تو یہ ایک طرح سے پورے عمل کو قانونی اور سیاسی طور پر مستحکم کرنے کا مرحلہ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ابتدائی فوری رد عمل کے بعد پورا اتحاد طویل مدت کی کارروائی کے لیے ذہنی اور عسکری طور پر تیار ہو۔ یہ بہت منظم سوچ ہے۔ اس پوری سوچ کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک ٹائم لائن دی گئی ہے جو واقعی متاثر کن ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ضرور، کیونکہ الفاظ تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اصل امتحان تو گھڑی کی سوئیوں کا ہے۔ ٹائم لائن کچھ یوں ہے۔ فرض کریں 12 بجے یعنی 0000 پر حملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف 1 منٹ بعد 0001 پر انٹیلیجنس الرٹ تمام رکن ممالک کو جا چکا ہوتا ہے۔ یہ تو خبر پھیلنے سے بھی تیز ہے۔ جی، 0002 پر یعنی 2 منٹ کے اندر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد اور ریاض کو اطلاع دے دی جاتی ہے۔ صرف 2 منٹ میں؟ 3 منٹ پر ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس حرکت میں آ جاتی ہے۔ 5 منٹ پر ایئر ڈیفنس آن ہو جاتا ہے۔ یہاں پہلا خودکار مرحلہ مکمل ہو گیا۔ صرف 5 منٹ میں؟ جی،
پھر 20 منٹ کے اندر یعنی 0020 تک ایگزیکٹو کونسل جوابی کارروائی کی نوعیت کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے۔ اچھا، 1 گھنٹے کے اندر تمام علاقائی فورسز اپنی پوزیشنز کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور آخر میں؟ اور 6 گھنٹے کے اندر 0600 آورز تک پوری مسلم نیٹو مکمل طور پر فعال ہو جاتی ہے۔ یہ ٹائم لائن واقعی حیران کن ہے۔ روایتی اتحادوں میں جہاں صرف ایک ہنگامی اجلاس بلانے میں 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں، یہ نظام 6 گھنٹے میں مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو پھر وہی سوال کہ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس بے مثال رفتار کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ جی، یہ صرف ایک اچھا منصوبہ تو نہیں ہو سکتا۔ کتاب کے مطابق اس کی بنیاد 2 ستونوں پر ہے، اور یہی اس پورے ماڈل کا سب سے دلچسپ اور شاید سب سے طاقتور حصہ ہے۔ دیکھیں، کسی بھی فوجی اتحاد میں 2 سب سے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ پہلی، فوج کو حرکت میں لانے کا وقت، جسے لاجسٹکس کہتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری، تمام ممبر ممالک کو سیاسی طور پر ایک صفحے پر لانے کا وقت، جسے اتفاق رائے کہتے ہیں۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ہم نے ان دونوں مسائل کا حل ایک ہی فارمولے میں نکال لیا ہے۔ اور وہ فارمولا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا کلیدی کردار۔ کتاب میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان اس اتحاد کو عسکری رفتار یعنی ملٹری سپیڈ فراہم کرے گا، اور سعودی عرب؟ جبکہ سعودی عرب سیاسی رفتار یعنی پولیٹیکل سپیڈ فراہم کرے گا۔ یہ ایک طرح سے اتحاد کے انجن کے 2 سلنڈر ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ عسکری رفتار کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی فوج ہے جو پہلے سے ہی تربیت یافتہ، منظم اور کسی بھی وقت حرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے تیاری کے لیے وقت نہیں چاہیے، وہ ہر وقت تیار ہے۔ جی، اور مواد کے مطابق یہ کردار پاکستان کا ہے۔ سیاسی رفتار کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جس کا سیاسی اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ وہ باقی تمام رکن ممالک کو فوری طور پر ایک فیصلے پر متفق کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ملک فوجی طور پر ہائی الرٹ ہے اور دوسرا سیاسی طور پر، جس سے فیصلہ سازی کا عمل جو ہفتوں کا ہوتا ہے وہ منٹوں میں سمٹ جاتا ہے۔ بالکل، یہ ان دونوں ممالک کی طاقتوں کا ایک اسٹریٹجک امتزاج ہے۔ اچھا، کیا مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نظام کن مخصوص خطرات یا منظرناموں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جی ہاں، کتاب میں کچھ ایسے ممکنہ منظرناموں کا بھی ذکر ہے جن میں یہ نظام بقول مصنف امت کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرے گا۔ یہ جاننا اہم ہوگا کہ کن خطرات کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ اس سے اتحاد کی سمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فہرست میں 5 بڑے حالات شامل ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے حساس، غزہ یا مسجد اقصیٰ پر حملہ۔ دوسرا، بھارت کی طرف سے کوئی بڑی جارحیت۔ تیسرا، ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کا خطرناک حد تک بڑھ جانا۔ صحیح۔ چوتھا، حج کے دوران حاجیوں پر کسی قسم کا حملہ، اور پانچواں، رکن ممالک پر کوئی بڑے پیمانے کا سائبر حملہ۔ یہ منظرنامے ظاہر کرتے ہیں کہ اس اتحاد کا دائرہ کار بہت وسیع اور متنوع ہے۔ اس میں روایتی فوجی خطرات بھی ہیں، مذہبی مقامات کا تحفظ بھی، علاقائی طاقتوں کے درمیان توازن بھی، اور جدید دور کے سائبر حملوں کا دفاع بھی شامل ہے۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی اتحاد نہیں بلکہ ایک جامع سیکیورٹی چھتری کا تصور ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں بنیادی نقطہ، بنیادی فلسفہ ایک ہی ہے: ایک فوری، متفقہ اور مضبوط جواب دینا، تاخیر کو ہر قیمت پر ختم کرنا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ایک ایسے دفاعی نظام کا تصور ہے جس کی بنیاد ہی رفتار پر رکھی گئی ہے، اور اس رفتار کو حاصل کرنے کے لیے روایتی سیاسی اور فوجی رکاوٹوں کو ایک نئے اور منفرد ماڈل کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل، آج کے اس جائزے سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ مجوزہ دفاعی نظام رفتار، خودکار رد عمل اور ایک کلیدی عسکری اور سیاسی شراکت داری پر بنایا گیا ہے۔ کتاب میں اس کا نتیجہ بہت واضح الفاظ میں 3 نکات میں بیان کیا گیا ہے جو اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فوری فیصلے، محفوظ امت۔ دوسرا، متحد رد عمل، مضبوط امت۔ اور تیسرا؟ تیز رفتار مسلم نیٹو، ناقابل شکست امت۔ یہ ایک بہت ہی پرعزم اور طاقتور ویژن ہے، لیکن یہاں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ بھی ہے۔ یہ نظام رفتار اور خودکار رد عمل پر بہت زیادہ، شاید مکمل طور پر انحصار کرتا ہے۔ جی،
ایک سوال جو اس مواد کو پڑھ کر ذہن میں بار بار آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسانی فیصلے کے عمل کو اتنا سکیڑ دیا جاتا ہے اور مشینیں اور پہلے سے طے شدہ پروٹوکولز اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگتے ہیں تو غلطی یا غلط فہمی سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات یا فیل سیفز ضروری ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ خاص طور پر جب بات ایٹمی طاقتوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی ہو تو ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا انٹیلیجنس کی ناکامی کے نتائج قیامت خیز ہو سکتے ہیں۔ رفتار اور حفاظت کے درمیان یہ توازن کیسے قائم کیا جائے گا؟ شاید یہی اس نظام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔